پارٹی کی ٹیم ہے یہاں پہ، عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے یہاں پہ، محلہ کلینک بنا دیا تو تمام لوگوں کے دلوں کے گھر بنا لیا عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ نے پوری کنٹری کو شفا خانہ بنا دیا۔ وہ ایسا جس کو بیماری کا آٹا کہا جاتا تھا، حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں سے پورا یثرب مدینہ بن گیا۔ حضور کی محبتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمتیں مسلمانوں کے سینے میں نہیں رہے گی، کس کے سینے میں رہیں گی؟ اللہ رب العزت کا شکر احسان مانگیے کہ آپ کو خدا نے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی، مصطفیٰ کا کلمہ عطا فرمایا، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قانون عطا فرمایا۔ کون سا دین والا تھا میرے باپ نے، کون سا دین والا تھا میرے باپ دادا نے، جو مجھے مصطفیٰ کا دامن مل گیا، مصطفیٰ کا کلمہ مل گیا، مصطفیٰ کی غلامی مل گئی۔ اب 17 نبیوں نے دعا کی کہ اللہ رب العزت سے کہ پروردگار مجھے نبی کی امت میں شامل کرا دے، نبی کا مقام بہت اونچا ہے، امتی زندگی بھر محنت کریں گے مگر نبی نہیں بن سکتے، نبی ہونا اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، امتی ہونا بھی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، مگر تمام امتیوں کے مرتبے ایک طرف اور جہاں امتیوں کے مراتب ختم ہوتے ہیں وہاں سے نبیوں کے مرتبے کی شروعات ہوتی ہے۔ نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے مگر کچھ تو بات ہوگی نا مصطفیٰ کی امت میں کہ نبیوں نے مصطفیٰ کی امت میں آنے کی دعا کی تھی مگر ان کی دعائیں رد کر دی گئی، مگر خدا نے مجھے مصطفیٰ کا دامن عطا کر دیا، مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما دی، مصطفیٰ کا کلام میسر ہو گیا۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ نہ میں نے سوچا تھا، نہ میرے باپ نے سوچا تھا، نہ میرے دادا نے سوچا تھا، پھر یہ فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جب بڑے دور پڑ گئے فرمایا پروردگار میں نے توریت کو پڑھا، مجھے ایک امت بڑی اچھی لگی، اس امت کو میرے حوالے کر دے۔ خدا فرماتا ہے اے موسیٰ اس امت کو میں تجھے کیسے دے دوں؟ اسے کسی اور کے لیے نہیں اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قول نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اپنی حیثیت پہچانیں، اپنے قدر کو جانیں، اپنے مقام اور مرتبہ اپنے اسٹیٹس کو پہچانیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ایسے گھر میں بھی خدا پیدا فرما دیتا جہاں کے لوگ گوبر کھاتے ہیں، خدا چاہتا تو ایسے گھر میں بھی پیدا کر دیتا خدا جہاں کے لوگ جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، مگر خدا کا شکریہ کبھی تم ادا کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا جہاں کے لوگ نبیت والے کا نام سنتے ہیں تو نبیت والے کا نام لیتے ہیں یا سنتے ہیں اپنے انگوٹھے کو بوسہ دے کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ آپ کے ہاتھ میں، مصطفیٰ کا دامن آپ کے ہاتھ میں، مصطفیٰ کی غلامی آپ کے ہاتھ میں، یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ زور سے بولے سن رہے جتنے لوگ سن رہے ذرا ہاتھ بلند کریں یا رسول اللہ، اور کہیں یا حبیب اللہ، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے احساسات و جذبات کو سلامت رکھے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضور خالد حسین علیہ السلام آج یہیں پہ تشریف فرما ہے، ان کی روحانیت اتنا باکمال منظر، ایسا لگتا ہے کہ آج جن بزرگوں کے حوالے سے یہ پروگرام منسوب ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبھی تصور بھی مت کیجیے گا کہ حضور غوث اعظم کا تذکرہ اگر ہم کر رہے ہیں یا غوث اعظم کا تذکرہ سن رہے ہیں اس میں میرا کوئی کمال ہے، یہ تصور بھی مت کیجیے گا۔ حضرت سیدی عمر باز فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے جامع مسجد کے ترجمے کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں حضور غوث اعظم کے ساتھ ساتھ ہوں، غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مگر دیکھتے ہیں مصطفیٰ جان احمد کا لالا حضور غوث اعظم شہر سے گزر رہے ہیں، وہ اپنی دکان کے قریب میں کھڑے ہیں، اپنے مکان کے قریب میں کھڑے ہیں، حضور غوث اعظم گزر رہے ہیں، کوئی آ کر کے مصافحہ نہیں کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی یا اللہ جو وقت کا شیخ اعظم عبد القادر جیلانی جا رہا ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ لوگ آتے اور مصافحہ کر کے آج سے 4 سال پہلے جب حضور کا شریعت
کسی اور پیر کے نام سے 2 مہینہ پوسٹر چھپوا کر آپ کو رکشہ میں چلا کے اعلان کرواؤ، گاڑی گھوماؤ، 2 مہینے کے بعد اعلان کرنے کے بعد جتنی بھیڑ اکٹھی نہیں ہوتی تھی اتنی بھیڑ تاریخ شریعہ کسی علاقے میں رات کے سماتے رہے تاکہ کسی اعلان سے پہنچ جاتے تھے مسلمانوں کی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی تھی۔ شریعت کے لیے یہ دیوانگی ہے، میں کہتا ہوں حضور تعالی شریعت کی مقبولیت کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم کی مقبولیت کا عالم کا ہوگا۔ حضور غوث اعظم شہر سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے تھا مصافحہ کریں، حضرت سیدی عمر بات فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ غوث اعظم کو دیکھ رہے ہیں مگر لوگ مصافحہ کرنے نہیں آ رہے ہیں، میں حیرت میں ڈوب گیا، اتنے بڑے شیخ جا رہے ہیں، اتنے بڑے غوث جا رہے ہیں، لوگوں کو آ کر مصافحہ کرنا چاہیے تھا مگر لوگ مصافحہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سوچا ہی تھا، یہ دل میں خیال آیا تھا کہ لوگ آنے لگے، آ کر مصافحہ کرنے لگے، دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ اکٹھی ہو گئی کہ میں غوث اعظم سے کافی دور نکل گیا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ اس سے اچھی تو وہ حالت تھی، لوگ مصافحہ کرنے نہیں آ رہے تھے، کم سے کم میں تو غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس سے بڑی خوشبختی اور میرے لیے کیا ہو سکتی تھی۔ لوگ آنے لگے، میں ہی غوث اعظم سے دور نکل گیا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے حضرت غوث اعظم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پائے پلٹتے ہیں اور حضرت سیدی عمر براس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں عمر یہ میں نے نہیں چاہا تھا، یہ تم نے چاہا تھا کہ لوگ آ کر مصافحہ کریں۔ عمر یہ میں نے نہیں چاہا تھا، یہ تم نے چاہا تھا، کیا تمہیں پتا نہیں ہے لوگوں کا دل عبد القادر کے قبضے میں ہے، جب چاہتا ہے اور اپنی جانب سے پھیر دیا کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اپنی جانب مائل کر دیا کرتا ہے۔ Allah shines your face through a person who will appear very soon. His name will be Abdul Qadir and he will be saying, my foot is set on the lap of all awliya of Allah. حضرت شہید سعید جی میں بہت فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی پیدائش سے 100 برس پہلے جب عراق سے کچھ لوگ گئے تھے اور جا کر سلام کیا تھا، پوچھا تھا کہاں سے آ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عراق سے آ رہے ہیں۔ زمین پر بیٹھے رہتے اتر کھڑے ہو جاتے، کیا کہا عراق سے آئے ہو؟ کہا عراق سے آ رہا ہو۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر وجوہکم بظہور رجل اسمہ کان عبد القادر ومسکنہ فی العراق ومذهبه في العراق ومسكنه في بغداد وهو يقول قدمي هذه على رقبة كل ولي الله۔ خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے جو قریب پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہوگا عراق میں مگر رہے گا بغداد میں، اور وہ یہ کہے گا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ وہ میرا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، میرا شیخ شیخ اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضور غوث اعظم کے مرنے والے ہیں، حضور خالد حسین کے مرنے والے ہیں۔ اس کا تعلق پاکستان کی دھرتی سے ہے تو کیا ہوا؟ ہماری نظر میں پاکستان کی اہمیت نہیں ہے، ہماری نظر میں پاکستان کی دھرتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم تو اس دل کا احترام کرتے ہیں جو دل رہتا ہے پاکستان میں، مگر دھڑکتا ہے مدینے والے سرکار کے لیے، مدینے والے سرکار کے لیے۔ یہ کبھی غلطی مت کر جانا کہ ہم پاکستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic۔ ہم بھارت کے ناگرک ہیں، ہمیں بھارت سے مطلب ہے، ہم بھارت کو جانتے ہیں، ہم بھارت سے اس لیے محبت نہیں کرتے۔ یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں، یہاں قطب مینار ہے، یہاں لال قلعہ ہے، یہاں تاج محل ہے، بلکہ بھارت سے اس لیے محبت کرتے ہیں میرے سرکار مدینے میں رہتے ہیں، میرے فرماتے ہیں میں رہتا ہوں مدینے میں، مگر ہندوستان سے ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبو بھی آتی ہے۔
پاگل ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اصلی ہندوستانی کون ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ. ہم کیوں جائیں پاکستان؟ ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم ہندوستانی ایک لوٹا اگر پانی بہائیں گے تو پاکستان پہ نام نشان مل جائے گا. پاکستان کی کیا حیثیت ہے ہم جیسے ہندوستانیوں کے نظر میں؟ ہم پاکستان کا احترام نہیں کرتے. پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں. ہمیں تو ہندوستان سے مطلب ہے جہاں کا مزار نظام الدین اولیاء کا ہے، جہاں کا خدا غریب نواز کا ہے. خدا غریب نواز ہم ہندوستان ہم سے، ہندوستان کی دھرتی کو جتنا ہم سے پیار ہے اور جتنا ہم پیار کرتے ہیں، اس میں کمال بھی آ رہی بلکہ یہ معین الدین اجمیری کا کمال ہے. اور ایک بات ہے یا حبیب اللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہندوستان میں رہتے ہیں آپ، ہندوستان سے آپ کو محبت ہے. میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا ماحول لگ رہا ہے. کوئی نہیں، بہت زیادہ دیر تک پروگرام نہیں چلے گا. 1 بجے تک کا ہی پرمیشن ہے. آپ نے تقریباً 30 منٹ کی گفتگو آپ نے مجھ سے سن لی اور 5 سے 7 منٹ کی گفتگو سن لی. بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ رب العزت سلامت رکھے. میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو. وطن سے پیار کا جذبہ تو میرے دل میں ہے. اٹوٹ رشتہ ہے میرا وطن کی مٹی سے. میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین میں ہے. ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں، ہندوستان کی دھرتی سے پیار کرتے ہیں. جو لوگ نہیں جانتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں جو سب سے بڑا ڈکیت وہ سب سے بڑا نیتا، جو سب سے بڑا چور وہ سب سے بڑا نیتا، جو سب سے بڑا لچا وہ سب سے بڑا نیتا. پڑھے لکھے لوگ اس لائن میں آتے تو پھر نیتا گیری کا مزاج الگ ہوتا، نیتا گیری اور سیاست اور راجنیتی کا میدان الگ ہوتا. ہمارے علماء کو آنا چاہیے تھا سیاست میں، ہمارے علماء کو آنا چاہیے تھا راجنیتی میں. بیچ کے علماء نے نقصان اٹھایا اور اپنی قوم کو نقصان اٹھانے کا موقع عطا کرایا. آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے علماء سیاست میں تھے. علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ تو کسی کو کھانسنے کی فرصت نہیں ملتی تھی، کسی کو کھانسنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مجاہد دورہ علامہ مظفر حسین کچوچی علیہ رحمہ، حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ، ان لوگوں نے سیاست کا میدان نہیں چھوڑا، ہم نے چھوڑا. آج کوئی مولوی اگر سیاست کا میدان میں آتا ہے تو ہم جیسے بیوقوف لوگ بولتے ہیں مولوی کو کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کی، ان کو مسجد میں رہنا چاہیے تھا، ان کو مدرسے میں رہنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں بیوقوف تمہارے جیسا آدمی نیتا گیری کرے گا، کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا، کھڑا ہو کر لچا گیری کرنے والا، کھڑا ہو کر شادی اور پارٹی اور ولیمے میں نبی کی سنت کو قتل کرنے والا، کھڑے کھڑے کھانا کھانے والا، اس سے نبی کی شریعت کی کیا تبلیغ ہوگی؟ جب کوئی عالم جائے گا پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی، میں اس کی حمایت کرنے والا نہیں ہوں، میں اس کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسد الدین اویسی 350 35 کے بیچ میں بولتا ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے. عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والے آدمی کی زبان اتنی پکی ہے تو عالم جائے گا تو زبان کا حال کیا ہوگا؟ دوستے بولیے، دوستے بولیے، دوستے بولیے. ہمارے علماء کو آنا چاہیے تھا سیاست کے میدان میں. جب سے علماء نے راجنیتی چھوڑا تب سے سیاست ناجائز اولاد بن کر کے رہ گئی، تب سے راجنیتی کسی کی وکیل بن کر کے رہ گئی. سیاست یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں، اس کو آپ کو بھی اپنانا چاہیے. حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کے میدان کو تھاما اور اس پر جو آپ نے اپنی مضبوطی ظاہر کی. یہ ایسے نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کیا. آئے تھے عراق سے کچھ لوگ، ایران سے کچھ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کو جا کر دیکھیں گے، مدینے کے سلطان کو دیکھیں گے. آیا اور آ کر کے لوگوں سے کہا ہم لوگ مدینہ آئے ہیں، مدینے کے سلطان کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا سنو، یہاں مدینہ ہے، یہ مدینہ، یہاں سلطان نہیں رہا کرتا ہے، یہاں مصطفیٰ کا نوکر رہا کرتا ہے. یہ مدینہ ہے، یہاں سلطان نہیں رہتا، یہاں مدینے والے سرکار کا نوکر رہا کرتا ہے. کہتا ہے ملے گا کہاں؟ کہا چلو تم سے ملاتے ہیں.
الگ ہوگی. جو آدمی بھی کرسی پر بیٹھتا اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے. اس کے سامنے لے آیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیڑے مکوڑے ہیں. حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے پوسٹر پر ہیں, امیر المومنین کے عہدے پر ہیں, جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی, 5 منٹ لیٹ ہو گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں دروازے پر, آنا چاہ رہے تھے مسجد داخل ہونے سے پہلے. آئیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک لیا عمر فاروق کو, امیر المومنین کو. کہا عمر, امیر المومنین ہو گئے تو کیا ہوا؟ 5 منٹ سے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. مدینے والے لوگوں کو اپنا نوکر مت سمجھو, ان کی ذمہ داری سمجھو, اپنی ذمہ داری سمجھو. امیر المومنین فرماتے ہیں ایک ہی جوتا تھا, اسے دھو کر ڈالا تھا, سکھنے میں تاخیر ہو گئی اس لیے مجھے آنے میں لیٹ ہو گیا. اس کے بعد کھڑے ہو کر محراب سے فرماتے ہیں عمر فاروق, سن رہے ہیں اور بات کریں ایک بات دوست کہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. محراب پر کھڑے ہو کر کیا فرماتے عمر؟ فرماتے ہیں کہ عمر ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جب تک اس دنیا میں ہیں, دنیا میں حق کا بول بالا رہے گا, دنیا میں لوگ حق بولیں گے. حق بولنے والے کی قدر کی جاتی ہے, حق بولنے والوں کو سلاخوں میں نہیں کہا جاتا ہے. اور یہ پیغام کسی اور کی جانب سے نہیں, یہ پیغام امیر المومنین عمر فاروق کی جانب سے ملا ہے. خدا کا شکر ہے کہ آپ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے چلنے والے ہیں. مصطفیٰ کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے, حضور غوث اعظم کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, آپ کا قد ویسے ہی بہت اونچا ہے کیونکہ آپ غریب نواز کی نگری میں رہتے ہیں, خواجہ نظام الدین کی نگری میں رہتے ہیں, محبوب الہی کی نگری میں رہتے ہیں. آپ کی حیثیت الگ ہے, آپ کا اسٹیٹس الگ ہے, آپ بھارت میں رہتے ہیں. بھارتی کون ہے؟ ایک پرفارمنس of this constitution. Every person who has domiciled in this territory of India, who was born in this territory of India, whose parents were present in this territory of India, they are the citizen of India. جو یہاں پیدا ہوا, جس کا باپ یہاں پیدا ہوا, وہ بھارت کی نگری میں رہنے والا, وہ بھارت کا ناگرک کہلاتا ہے, وہ بھارت کا شہید کہلاتا ہے. اور مجھ سے پوچھتے ہو میرا باپ کہاں پیدا ہوا, میرا دادا کہاں پیدا ہوا؟ دنیا کے تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم جب جنت سے اتارے گئے تو سب سے پہلا قدم جس دھرتی پر پڑا تھا وہ دھرتی ہندوستان کی دھرتی تھی. وہ دھرتی ہندوستان کی دھرتی تھی. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے مت والو, مگر تمہیں اتنا آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے مذہب کا نام خراب مت کرنا, تم اپنے مذہب کے بول بانے کے بارے میں سوچنا. جب کوئی مسلمان کا آوازی کرتا ہے, جب روڈ کے کنارے کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا کھڑے کھڑے بسملی کی بوتل کھولا اور کھڑے کھڑے پانی پی لیا, چائے کی دکان پہ گئے کھڑے کھڑے چائے پی لیا. میں کہتا ہے ظالم, وہاں اگر چائے لے کر بوتل لے کر بسملی کی بوتل اگر بیٹھ کر پیتا, لوگ پوچھتے کہ بیٹھ کر کیوں پی رہے ہو, تم اگر کہتے تھے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے میرے حضور نے منع فرمایا ہے. لوگ بولتے جب تیرے پیغمبر کی تعلیم اتنی اچھی ہے تو تیرے پیغمبر کا قیادت کتنا اچھا ہوگا, تیرے پیغمبر کا قیادت کتنا اچھا ہوگا. لوگ میرے قیادت کی وجہ سے میرے پیغمبر کا نام لیتے, لوگ ہمارے قیادت کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتے. حضور کو کریڈٹ ملتا, مگر ہم نے بدنام کیا اسلام کو. ہمارا بچہ کھا کھا پیشاب کرے گا, ہمارا بچہ کھا کھا پانی پیے گا. اپنے گھر کے چبوترے میں بیٹھ کر 4 سال 5 سال کا بچہ, 6 سال 7 سال کی عمر کا بچہ جب یہ پبجی کھیلتا ہے, فری فائر کھیلتا ہے, اس کا باپ بھی ہنستا ہے, اس کی ماں بھی ہنستی ہے. میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ تیرا بیٹا پبجی کھیل رہا ہے, تیرا بیٹا فری فائر کھیل رہا ہے, آج ہنس رہا ہے, کل تیری قبر میں کٹائی ہوگی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کرنے والا تو, تیرا بیٹا رات کے سرما کے لیے 11 بجے تک گھر نہیں آتا ہے, رات کے 12 بجے گھر لوٹتا ہے. کبھی کچھ آپ نے بیٹے سے اتنی رات گزر نہیں کہا تھے, کون باپ پوچھے گا کس باپ کے گلے میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے بیٹے کے جلبہ کو تھام کر روکے گا, اس کو پوچھے گا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر لوٹنا چاہیے تھا مگر کس حوالے کے ساتھ گھوم رہا تھا. یہ ہر باپ کو پوچھنے کی
کی ہمت اس بات کو ہوگی جو عشاء کی اذان کے بعد باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے اور وہ گھر آتا ہے اس کا بیٹا گھر آنے کے بعد وہ پوچھنے کی ہمت کرے گا جو باپ خود سڑکوں پہ جا کر چوراہے پر جا کر آوارہ گردی کرے گا آنے جانے والی لڑکیوں پر چڑھے گا اس کا بیٹا آوارہ گردی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اس کا بیٹا تہجد گزار ہو جائے گا یہ تصور بھی مت کرنا ہماری مائیں ہماری بیٹیاں رات کے سر نہ کرے جب شوہر گھر لوٹتا ہے بیوی کو بولتا ہے کھانا دو یہ بیوقوف اور بےہودہ بیویاں بولتی ہے رک جائیے نا یہ سیریل ہفتے میں جو ہی دن آتا ہے اس کا آخری پرچار چل رہا ہے اس کے ختم ہوتے ہی کھانا دے دوں گی میں کہتا ہے بیوقوف تجھے اپنے شوہر سے یہ کہنا چاہیے تھا میرے ساتھ رک جائیے نا اب تک میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے آپ نے بھی نہیں پڑھی ہے چلیے دونوں ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں برکتیں بھی اور نصرتیں بھی اپنے سماج کے بارے میں سوچا میں اپنی تہذیب کے بارے میں سوچا خلاصہ نام رکھے تعلیم بخاری عثمان صاحب کو جنہوں نے عائشہ ایجوکیشن سینٹر بنا کر پوری دنیا کی عورتوں اور لڑکیوں کو تعلیم دینے کی سوچا وہ سوچتے ہیں اپنی بیٹی کو پڑھانا اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے اپنی بیٹی کو انجینئر بنائیں گے اپنی بیٹی کو پروفیسر بنائیں گے ہاں بنا اپنی بیٹی کو ڈاکٹر اپنی بیٹی کو انجینئر اپنی بیٹی کو پروفیسر مگر جب تیری بیٹیاں ڈاکٹر بننے سے پہلے وہ فاطمہ کی کنیز بن جائے تیری بیٹی انجینئر بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جائے ورنہ تیری بیٹی اسکول میں رہے گی کالج میں رہے گی تو سوچتا ہے میری بیٹی کالج گئی پڑھنے کے لیے اسے کبھی جا کر جھانکنا چاہیے تھا کبھی دیکھنا چاہیے تھا میری بیٹی گئی ہے کالج پڑھنے کے لیے وہ واقعی پڑھائی کر رہی ہے یا کسی بوائے فرینڈ کے کانے پہ ہاتھ رکھ کر پینٹنگ کا مزہ لے رہی ہے اس کی چاندی کون کرے گا یہ اس کا باپ کرے گا اسے شک کرنا نہیں بولتے ہیں اسے کیئر کرنا بولتے ہیں تاکہ تیری بیٹی کے دماغ میں بیٹھ جائے جب میرے اوپر اتنی کڑی نگرانی میرے باپ کی ہے تو پرور کی آپ کی نگرانی کا عمل کیا ہوگا کتنی کڑی ہوگی ابھی آج سے ایک ہفتہ پہلے راجستھان کے کوئی ہوٹل میں پولیس نے ریڈ ماری لڑکیاں ہوٹل سے نکل رہی ہے کام لڑکیاں نقاب پہن کے مسلمان کی لڑکیاں نکل رہی ہے اس کو کس نے بتایا کہ ہماری بیٹی گئی کالج پڑھنے کے لیے اس کے دماغ میں ڈاکٹر بننے کا خواب تم نے سنایا تھا اس کو انجینئر بننے کے سپنے تم نے دکھائے تھے تم نے پروفیسر بننے کا سپنا سجایا تھا اس کے دماغ میں مگر فاطمہ کا کریکٹر نہیں بتایا حضرت عائشہ کا کردار نہیں بتایا رابعہ بصریہ کا کردار نہیں بتایا یہ لڑکیاں ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے کے چکر میں اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتی ہے بولتی ہے جب اسے کہا جاتا ہے نقاب پہنو تو یہ بولتی ہے نقاب پہننا یہ پرانے دور کی بات ہے ہم ماڈرن دور میں ہیں نقاب بہت زیادہ ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کرنے والی ایک لیڈی بولتی ہے I have completed my graduation from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of the women, but I have never forget my custom, my culture, my system, my tradition, and my value, and most of all, I never ever forget that I am Indian Muslim woman. تو بولتی ہے میں عورتوں کی آزادی کے تعلق سے مجھے معلوم ہے مگر دنیا میں عورت چاہے جتنا بھی ماڈرن ہو جائے عورت ماڈرن ہی عورت ہی رہے گی اس کے شریر کی بناوٹ نہیں بدل جائے گی دنیا والے اسے آزادی کے نام پر اپنی لذت کا سامان تو بنا سکتے ہیں مگر عزت آج بھی اسی کی ہوتی ہے جن کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے جن کے اندر شرم ہوتی ہے جن کے اندر غیرت ہوتی ہے اور حیاداری کا مکمل نمونہ دیکھنا ہو تو کسی اور کو مت دیکھو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو دیکھو Muslim community, you enjoy
What is right and what is wrong? کبھی تم نے احساس کیا تمہارا اسٹیٹس کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو, گھر تمہارا سب کھلا ہوا ہے, کھلے سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. جس دن تمہارے بچے نے 6-7 سال کی عمر کے بچے نے تمہیں توڑ دیا یا تمہاری بیٹی نے توڑ دیا, عائشہ ایجوکیشن سینٹر میں پڑھنے والی ایک شہزادی چھوٹی سی بچی جو تمہاری بیٹی ہے, تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہے, اس کی عمر 6 سے 7 سال کی عمر ہے اس کی, تم کھانا کھا رہے ہو, تمہاری بیٹی نے تو کر دیا کہ ابو جان کھلے سے کھانا کیوں کھا رہے ہیں, تو بھی پہن کر کھانا کھانا یہ حضور کی سنت ہے. روز روگے یہ حضور کی سنت ہے. تم پوچھو کہ تم کو کس نے بتایا؟ عائشہ ایجوکیشن سینٹر میں پڑھانے والی معلمہ نے بتایا. اس دن تمہیں لگے گا کہ میرا خون صحیح راستے پر جا رہا ہے, میری طبیعت کام کر رہی ہے, ماں نے کھلے سے کھانا کھا رہی ہے, اس کی 6-7 سال کی عمر کی بچی اسے توڑ دی کسی نے, امی جان سر پہ دوپٹہ رکھ لیجیے, کھلے سے کھانا کھانا ادب کے خلاف ہے. اس دن لگے گا کہ میری پرورش کام کر رہی ہے, میرا خون صحیح راستے پر جا رہا ہے. مگر کون سوچے گا اس حوالے سے؟ ہم یہ سوچتے ہیں ابھی بچی ہے, بڑی ہو جائے گی تو سمجھ جائے گی, میرا بیٹا چھوٹا بچہ ہے, بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا. 4 سال کی عمر کے بچے کو لے کر جاتے ہیں دکان پہ, ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کیک دلوائیں گے, مگر میرا بیٹا کرکرے کے پیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے, میرے اور لیس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی میرے بیٹے کے پاس اتنا دماغ ہے کہ یہ کرکرے کا پیکٹ ہے, یہ لیس کا پیکٹ ہے, یہ میرے کا پیکٹ ہے. اگر اس کے پاس اتنا دماغ ہے کہ وہ کرکرے کے پیکٹ پہچان سکتا ہے, اس کو بیٹھائیں گے, اسے بتائیں گے تو وہ ضرور پہچانے گا. اسے تم میرے خبرہ بولتے ہیں, اسے ہمارے کعبہ بولتے ہیں. ابھی سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دو کہ ہمارے کعبہ کسے بولتے ہیں, تم میرے خبرہ کسے بولتے ہیں, تاکہ جوان ہونے کے بعد جب کبھی گھومنے کا من کرے تو وہ کشمیر نہ جائے, لندن اور جاپان نہیں جائے, نیت کر لے زمین بیچ کر بھی جائے تو جا کر مدینہ بیچ کر کے لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ بول کر کے اپنے بچوں کو آوار مت کر دو, اپنے بچوں کی تہذیب کے بارے میں سوچو, اپنی بچیوں کی تعلیم کے بارے میں سوچو. یہ کس نے کہا تم کو اپنی بچی کو صرف ڈاکٹر ہی بنانا چاہیے, انجینئر ہی بنانا چاہیے, اپنی بچی کو حافظہ نہیں بنائیں گے؟ تم کو پتا ہے عورتوں کی دنیا میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنے والی خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے حفظ کیا. عورتوں نے, عورتوں کی دنیا میں سب سے بڑی عالمہ, سب سے بڑی عابدہ, سب سے بڑی ظاہرہ, حدیثوں کی سب سے زیادہ روایت کرنے والی خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. نبی کونین کو خدا نے فرمایا, نبی کونین کے تعلق سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, no doubt there is a great example for all in the character of your prophet Muhammad, peace be upon him. Our prophet has been sent for every man as a model. میرے پیغمبر کا جواب نہیں ہے, ان کا کیریکٹر ہمارے لیے مثال راہ ہے, ان کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ حیات ہے, ان کی زندگی ہمارے نمونۂ حیات ہے. مگر مصطفیٰ جان احمد اتنے بڑے پیغمبر, اتنے تمام نبیوں کے نبی ہیں, امام الانبیاء ہے مصطفیٰ, اس کے باوجود مصطفیٰ مرد ہے. اگر مرد اپنا آئیڈیا سمجھتا ہے مصطفیٰ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, مگر عورتیں اپنا آئیڈیا کس کو مانیں گی؟ عورتوں کا آئیڈیا کون ہے؟ مردوں کے مسائل الگ ہیں, عورتوں کے مسائل الگ ہیں. اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے مولد کی صورت میں مصطفیٰ کی بیویوں کو جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا, اور اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویاں, دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے, دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے. اللہ رب العزت سلامت رکھے آپ کی ان بچیوں
لوگ ہیں جو اپنی زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطابق گزارنا چاہتی ہے. آج فاطمہ نام کی لڑکی شادی سے پہلے بھاگ گئی, مریم نام کی لڑکی شادی سے پہلے بھاگ گئی, عائشہ نام کی لڑکی شادی سے پہلے بھاگ گئی. مطلب نہیں سمجھ میں آیا, نام رکھ دینے سے صرف نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا اس کا نام رکھ دیا تم نے عائشہ, مگر پوری زندگی وہ یہ جانی کہ کترینہ کیف کسے بولتے ہیں, کرینہ کپور کون ہے. یہ بےہودہ لڑکیاں رمضان کے ایک مہینے کا روزہ رکھا بازار میں جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے, بولتی ہے مجھے کرینہ کا پلازو چاہیے, کترینہ کیف کا ڈریس چاہیے. میں کہتا کون ہے کرینہ, کون ہے کترینہ؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اپنے باپ سے, میرے ابا حضور میں نے ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے, یہ روزے کی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہتی, مجھے کوئی کرینہ کا ڈریس نہیں, مجھے وہ لباس دیجیے جو لباس نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی. احساس ہونا چاہیے تھا, تمہارے یہ جذبات ہونے چاہیے تھے. صرف نام رکھ دینے سے نہیں ہوتے ہیں, تم کو پتا یہ نام کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس خاتون کا نام ہے جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے 98 پارے میں 18 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں خدا نے نازل فرمائی. حضرت مریم کون ہے؟ خدا فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. مریم دنیا کی تمام عورتوں میں تیرا سلیکشن ہو گیا. حضرت فاطمہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول, مریم کے سجدے کا سلیکشن ہو گیا, مریم کے رکوع کا سلیکشن ہو گیا, مریم کا انتخاب ہو گیا, میرے سجدے کہاں گئے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ مریم کی زندگی بھر کے سجدے ایک کا اور تیرا ایک سجدہ ایک کا, مریم کے تمام سجدوں پر تیرا ایک سجدہ بھاری ہو جائے گا. وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سجدہ. اور آپ کی بیٹیاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر مرمت چاہیے تھی. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی, ہم نے اپنی بیٹی کو آزاد چھوڑا. رات کے سرمانے میں میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے, میری بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے. کبھی بات کو چھانپ کر دیکھنا چاہیے تھا. میری بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے, میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے, پڑھائی کرتا ہے. پڑھائی واقعی کر رہا ہے یا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے؟ ورنہ وقت آ جانے سے پہلے پہلے کسی دوست کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے گا اور اس وقت کہے گا اسے میں اپنی بہو بنا لو, میں شادی کر کے لایا ہوں, یہ بھی میری بیوی ہو رہی ہے. اس وقت گاؤں میں چودھری بن کے گھوم رہے تھے. جب تیری ناک کٹے گی, جب تیری پگڑی اچھلے گی, تب تمہیں احساس ہوگا تیری بیٹی کسی ہندوتوادی سے جب پیار کر کے اپنا گھر بسا لے گی, تب تمہیں احساس ہوگا. 4 سال 5 سال کے بعد متعلق ہونے کے بعد تیری بیٹی کو آواز چھوڑ دے گا. اس کو پتا مذہب اسلام کی خوشبو کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہے, تاکہ وہ جان تو دینا گوارا کر سکتی ہے مگر اپنی عزت کا سودا کرنا گوارا نہیں کر سکتی ہے. احساس دیا ہو, یہ تعلیم دو اپنی بچی کو, اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دو تاکہ تمہاری وجہ سے تیری ناک روشن رہے, تیری پگڑی اچھلتی رہے, تیری پگڑی روشن رہے, تاکہ کل قیامت کے میدان میں تیری بیٹی کے کیریکٹر کی وجہ سے مصطفیٰ تیرے سر پہ فخر کی بات کرے, مصطفیٰ سامنے پر تیرے تجارت کی بات کرے. جب باپ کی تہذیب اچھی ہوتی ہے تو بیٹے کی زندگی اچھی ہوتی ہے, بیٹے کی زندگی اچھی ہوتی ہے. 4 سال کی عمر کا بچہ میرے جیب سے موبائل نکال کر جب موبائل کا پہلا لاک کھولتا ہے, موبائل میں یوٹیوب نکالتا ہے, موبائل کی گیلری کھولتا ہے, تو شوہر بھی مسکراتا ہے, بیوی بھی مسکراتی ہے. مسکرا رہے ہو نا, پتا چلے گا قیامت کے دن تو کی جب کٹائی ہوگی احساس ہوگا آج تو خوش ہو رہا ہے. چلائے پڑھاتے بولتا ہے میرا بیٹا بہت ہائی اسٹیٹس کا ٹرین رکھتا ہے, موبائل کا پیٹرن لاک کھول دیتا ہے, موبائل میں یوٹیوب کھول دیتا ہے, موبائل میں کارٹون نکال لیتا ہے. آج تیرے بیٹے نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے, تو اس دن فخر سے بولنے کے قابل ہو جائے گا. جس دن تیرا بیٹا قرآن کھولنا جان جائے گا, اس دن یہاں کھڑے ہو کر نہیں, دلی کے چوک پر مین گیٹ میں انڈیا گیٹ میں کھڑے ہو کر سینہ توڑ کر اعلان کرنا میرا بیٹا موبائل کا پیٹرن لاک کھولنا نہیں جانتا, میرا بیٹا یوٹیوب کھولنا نہیں جانتا, مگر خدا کا شکر ہے میرا بیٹا قرآن کھولنا جانتا ہے, وہ قرآن کھولنا قرآن پڑھنا جانتا ہے, قرآن کھولنا
بچوں کو آپ نے سنبھالا، اپنی بچوں کی تعلیم آپ نے دی. آج تمہاری بیٹیاں اپنی جہاد کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں، ماڈرن خیالات کی وجہ سے تمہاری بیٹیاں ٹک ٹاک میں ویڈیو بناتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ جسم کو دکھانے سے شہرت ملتی ہے، تو 4 لائکس مل جائیں گے، 5-6 فالوورز بڑھ جائیں گے، میرا کریز بڑھ جائے گا. اس پہ خدا بچیوں کو بتا ان 2-4 کتوں کو لائک کرنے کی وجہ سے تیرا اسٹیٹس نہیں بڑھے گا، تیرا اسٹیٹس تو حضور بڑھ جائے گا. جس دن تیرے کردار کی وجہ سے تمہیں فرشتے لائک کرنے لگے، اللہ رب العزت کے محبوبین تمہیں لائک کرنے لگے، اور خدا رحمتوں کی بارش برسانے لگے. تمہیں کیا لگتا ہے جس کو ننگا کر کے دکھانے سے شہرت ملتی ہے، اپنے آپ کو بڑھانا کرنے سے شہرت ملتی ہے، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتی ہے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کے؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے جسم کو دکھانے سے شہرت نہیں ملتی ہے. تم نے نہیں دیکھا کرناٹکا کی مسلمان کو جس نے جسم کو دکھایا نہیں، چہرہ بھی کسی نے نہیں دیکھا، نقاب کے اندر رکھ کر حجاب پہن کر خدا کے نام کا ایک نعرہ لگایا، پوری دنیا میں اس کا نام لوگ جاننے لگے. آج مسکان کا لوگ چہرہ نہیں جانتے مگر مسکان کا نام پوری دنیا جان گئی ہے. حجاب میں رکھ کر اللہ رب العزت کے نام کا نعرہ لگانے کی وجہ سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. تم اپنے بچوں کی زندگی بناؤ، اپنے رب کو یاد کرو. کبھی خیال آتا ہے نا اپنے بچے کو دیکھ کر کے پیار کر رہے ہیں، میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، اپنے بچے سے پیار کر رہے ہیں. کبھی یہ سوچنا میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو جس خالق نے میرے بیٹے کو پیدا کیا ہے وہ میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا. حضور فرماتے ہیں اللہ الجلیل یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے اور خدا خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. میری آخری بات، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ان کے پاس ایک خاتون آئی، فرماتی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ شوہر کو 4 شادی کی اجازت ہے، میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، غلط کیا ہے؟ وہ خاتون بولتی ہے اگر شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں لگی نہ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتی کہ اپنا نقاب ہٹا کر کے دکھاتی. جس کے نکاح میں مجھ جیسی خوبصورت بیوی ہو اس کو دیتا ہے کہ وہ دوسری عورت سے نکاح کرے. اتنا سننا تھا کہ جنید بغدادی کے ہوش ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا بے ہوشی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب یہ عورت اپنی خوبصورتی کی بات کر رہی تھی تو میرا رب غیر سے آواز دیتا ہے اے جنید اگر میرے بندے جان گئے کہ اس کا رب کتنا خوبصورت ہے تو دنیا میں کبھی کسی چہرے سے پیار کرنے کی ضرورت نہ ہے. اس کا رب اتنا خوبصورت ہے جب اس دنیا کو بنانے والا میرا رب کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا، میرا خدا کتنا خوبصورت ہوگا، میرا خالق کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ الجمیل یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے اور خدا خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، حضور فرماتے ہیں ان نگاہوں کی حفاظت کرو. کل قیامت کے دن تمہیں جس رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سجدہ کیا خدا کو نہیں دیکھا، رکوع کیا خدا کو نہیں دیکھا، قیام کیا خدا کو نہیں دیکھا، خدا کا نام لیا خدا کو نہیں دیکھا، مگر جنت میں خدا فرمائے گا تیار ہو جاؤ آج اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہیں. آنکھوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں کی حفاظت کرو تاکہ تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ رب العزت نے زندگی میں بھی کبھی وفاتی میں انشاءاللہ تعالی مکمل گفتگو ہوگی. ہمارے بولتے ہیں یا آپ کسی میں کوئی غلطی ہوئی ہو سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بابا سے بڑھ کر استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ